سیدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ حضرت عمرہ بنت حارث رضی اللہ عنہا خزاعہ کے خاندان بنو مستخلق سے تھی۔ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث کی بہن تھیں۔ سعادت اندوز اسلام ہوئی اور شرف صحابیت حاصل کی۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستیعاب میں لکھا ہے کہ حضرت عمرہ بنت حارث رضی اللہ عنہا نے حدیث جس کا مفہوم ہے دنیا شاداب و شیریں لگتی ہے کی روایت کی ہے۔ اس سے زیادہ حضرت عمرہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے سوانح دستیاب نہ ہو سکیں۔ ایک اور صحابیہ حضرت فاطمہ بنت ولید جن کا تعلق قریش کے خاندان بنو عبد شمس سے تھا۔ حضرت فاطمہ کا دادا عتبہ بن ربیعہ قریش کا نام و رئیس تھا اور والد کا شمار بھی قریش کے صاحب دولت مند اور شجاعت والے جوانوں میں ہوتا تھا۔ دادا اور والد دونوں آخری دم تک کفر و شرک کی دھول بلیوں میں بھٹکتے رہے۔ غزوہ بدر جو سن 2 ہجری میں پیش آیا مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ البتہ چچا ابو حذیفہ بن عتبہ اور خود حضرت فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول حق کی توفیق بخشی اور دونوں نے شرف صحابت حاصل کیا۔ حضرت ابو حذیفہ نے سعادت مند بھتیجی کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام حضرت سالم سے کیا جو سالم مولا ابو حذیفہ کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت فاطمہ کو ہجرت کا شرف بھی حاصل ہوا اور آپ نہایت مخلص صحابیہ تھیں۔ اس سے زیادہ حالات ہمیں معلوم نہ ہو سکے۔ ایک اور صحابیہ حضرت زینب بنت حنظلہ، ان کا شمار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابیات میں کیا گیا ہے اور لکھا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نکاح حضرت اسامہ بن زید سے کر دیا تھا، لیکن ان سے نباہ نہ ہو سکا اور دونوں میں تفریق ہو گئی، اور اس کے بعد ان کا نکاح مشہور صحابی حضرت نعیم عدوی سے ہوا اور ان کے سلب سے ایک صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے۔ قاضی محمد سلیمان نے رحمۃ اللہ عالمین جلد سوم میں حضرت زینب کے خاندان کے بارے میں لکھا ہے کہ زینب اس بڑے خاندان کی خاتون تھی کہ شہزادہ امرؤ القیس ان کے جد امجد کا مدعا تھا۔ اس سے زیادہ مزید حالات دستیاب نہ ہو سکے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔